نواں حصہ۔ سفید فام یورپین ویشوں نے برصغیر کی صنعت و حرفت کو ٹھکانے لگانے کے لیے 3 ڈپلومیٹک طریقے اختیار کیے۔ اول یہ کہ برصغیر کے کاریگروں کو صنعت و حرفت سے روکا جائے، دوسرا یہ کہ برصغیر کی مصنوعات کو انگلستان میں داخل ہونے نہ دیا جائے، تیسرا یہ کہ اپنی مصنوعات کو اس قدر سستا کر دیا جائے کہ برصغیر کی صنعت دم توڑ دے اور تباہ و برباد ہو جائے، اور انگلستان میں خام مال پہنچانے کے لیے برصغیر کے باشندوں کو زراعت کا پیشہ اختیار کرنا پڑ جائے۔ 17 مارچ 1769 کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں نے ولایت سے اپنے اعلیٰ عہدیداروں کے نام ایک خط بھیجا، جس میں یہ تاکید کی گئی تھی کہ ہر طرح سے بنگال میں ریشم خام کی پیداوار بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف ریشمی کپڑوں کی تیاری گھٹانی چاہیے بلکہ روکنی چاہیے، تاکہ ریشم خام ہندوستان سے ولایت آئے اور ریشمی کپڑا یہاں سے تیار ہو کر ہندوستان جائے۔ اس غرض کو پورا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کپڑا بننے والوں کو کسی نہ کسی طرح خود کمپنی کے کارخانوں میں کام کرنے پر مجبور کیا جائے اور بطور خود کام کرنے سے ان کو روکا جائے، تاکہ کل کاروبار کمپنی کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ اس میں جیسے رد و بدل مناسب سمجھے بآسانی سے کر سکے۔ انگلستان کی دارالعلوم کی طرف سے جو ایک منتخب کمیٹی ہندوستان کے حالات پر غور کرنے کے واسطے مقرر کی گئی تھی، اس نے اپنی رپورٹ میں 1783 میں شائع ہوئی تھی۔ ڈائریکٹران کمپنی کے مذکورہ بالا خط کی تعریف اور تائید کی، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اس خط میں ہندوستان کی پیداوار خام کی ترقی اور مصنوعات کی مزاحمت کے بارے میں جو صاف صاف بیان کی گئی ہے، اس سے بنگال کی صنعت و حرفت کو ضرور صدمہ پہنچے گا۔ اگر اس خط کی ہدایات پر عمل ہو سکا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہندوستان جیسے صنعت و حرفت والے ملک میں ایسا انقلاب نمودار ہوگا کہ اس میں نری پیداوار خام ہونے لگے گی جو انگلستان کی مصنوعات میں کام آئے گی۔ سب سے عمدہ اثر ظاہر ہو چکا ہے، وہ یہ کہ ریشم بننے والے اب کمپنی کے کارخانوں میں کام کرنے لگے۔ اگر وہ لوگ بطور خود کام کرنا چاہیں تو بھی ان کو روکنا چاہیے، اور اگر نہ مانے تو سرکار ان کو سخت سزا دے اور بطور خود کام کرنے کی قطعاً ضمانت کر دے۔ 1830 منتخب کمیٹی کی رپورٹ سے متعلق لکھا ہے، اس تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کمپنی کی تدابیر کارگر ہو چکی تھیں۔ پارچہ بافی کی صنعت کو گھن لگنا شروع ہو گیا تھا۔ ہندوستان سے سوتی کپڑے کی درآمد انگلستان میں بہت گھٹ گئی، ریشمی کپڑا ہندوستان میں بننا کم ہو گیا، حتیٰ کہ الٹا انگلستان سے اس کی درآمد ہو گئی۔ ہندوستان میں پارچہ بافی کی صنعت کا عروج دیکھ کر انگلستان والوں کے منہ میں پانی بھر آیا، اور دور اندیشی رقابت کے جوش میں انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کی اسی صنعت پر وار کیا، اور وہ ایسا کاری پڑا کہ کچھ ہی عرصے میں ہندوستانی پارچہ بافوں کا حال زار و نزار ہو گیا۔ کلکتہ میں انگریزی مصنوعات کی درآمد پر 2.1% محصول لیا جاتا تھا، مگر ریشم خام کی حالت بالکل برعکس تھی۔ 1822 میں اس کی درآمد پر محصول 3% قیمت 3 روپیہ فی پاؤنڈ کی مجموعی شرح سے وصول کیا جاتا تھا۔ 1821 میں وہ صرف 3 روپیہ پاؤنڈ ہو گیا، اور انگریزی مصنوعات کو مزید ترقی دینے کی خاطر 1832 میں محصول درآمد برائے نام 1 آنا فی پاؤنڈ رہ گیا۔ جب صنعت و حرفت روز بروز زوال کا شکار ہوتی گئی تو عام آبادی زراعت پیشہ بندی چلی گئی۔ لوگوں نے زراعت کا پیشہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف تو لوگ تنگ آ کر زراعت پیشہ بنتے چلے گئے، دوسری طرف اس کے لازمی نتیجے میں صنعت کاروں کی تعداد میں مجموعی کمی واقع ہوتی گئی۔ 1920 میں یہ قانون وضع کیا گیا کہ جو لوگ انگلستان میں ہندوستان کی چھینٹ فروخت کریں گے ان پر 200 روپے جرمانہ ہوگا، اور جو خریدیں گے ان پر 50 روپے جرمانہ ہوگا۔ 1821 میں قانون پاس ہوا کہ جو لوگ انگلستان میں ہندوستان کا ریشمی کپڑا فروخت کریں ان پر 500 روپے جرمانہ، اور جو خریدیں ان پر 100 روپے جرمانہ ہوگا۔ مکار انگریز نے ریشمی کپڑے کی صنعت کو ٹھکانے لگانے اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے برائے نام محصول لگایا۔ خام ریشم کا گوشوارہ ملاحظہ کیجیے، سن 1812 میں 3%، 1824 میں 4%،
1832 میں 1.9%۔ برصغیر کے صنعتی عروج کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1830 تک بھی برصغیر کی مصنوعات بڑی مقدار اور کافی تعداد میں باہر جاتی تھیں، لیکن اس کے بعد تو برصغیر کی مصنوعات کی برآمد میں لگاتار کمی ہوتی چلی گئی۔ انگلستان میں 1803 میں 14,817 گھٹے سوتی کپڑا اور کم ہوتے ہوتے 1829 میں 433 رہ گئے۔ امریکہ میں 1801 میں 13,333 بنڈل گئے اور پھر کم ہوتے ہوتے 1829 میں 258 رہ گئے۔ ڈنمارک میں 1800 میں 1,457 بنڈل گئے، مگر کم ہوتے ہوتے 1820 میں 150 رہ گئے۔ پرتگال میں 1799 میں 9,714 بنڈل گئے، لیکن 1825 میں 1,000 رہ گئے۔ عرب و فارس میں 1810 میں 6,000 بنڈل گئے، مگر 1825 میں صرف 2,000 رہ گئے۔ 17ویں صدی میں انگریزا اور دستکاروں پر جو وقت گزرا، اس سے کہیں زیادہ مصیبت ہندوستانی دستکاروں کے سر پر 18ویں صدی میں آ پڑی۔ ان کا روزگار بھی مارا گیا اور کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ اول تو خانہ جنگیوں کی وجہ سے ملک خود پامال ہو گیا اور دوسرے صنعت و حرفت کا گلا گھونٹا گیا۔ لوگوں پر مصیبت کا آسمان ٹوٹ پڑا۔ ہندوستان کی تاریخ میں 18ویں صدی بہت خوفناک اور بہت افسوسناک ہے۔ اچھے اچھے صنعتی شہر ویران ہو گئے، صنعتیں برباد ہو گئیں، زراعت تباہ ہو گئے اور بحالت مجبوری زراعت عام لوگوں کا پیشہ بن گئی۔ ان شہادتوں سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ سنگ دل اور خود غرض انگریز نے انتہائی جابرانہ طریقوں سے صنعت و حرفت کو مٹانے کے لیے وحشیانہ مظالم اٹھائے، اور آخر ایک دن وہ آیا کہ برصغیر کی صنعتی حالت بالکل پست ہو کر رہ گئی۔ زا اور دستکاروں نے مرتا کیا نہ کرتا کے تحت زراعت کو اختیار کر لیا، اور جس ملک کی صنعت تباہ ہو جائے اس کے عوام معیشت کے چکر میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔